سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 133۔ عارب، نبیتا اور کیتم ابھی تک ساحل سمندر کے قریب ٹرائے شہر کے کھنڈرات میں ہی کھڑے ہوئے تھے کہ ایک بار پھر عزازیل ان کے پاس نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر عارب، نبیتا اور کیتم بے حد خوش ہوئے اور فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا عزازیل کے چہرے پر خوشکن مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں ایک پرکشش اور پسندیدہ قسم کی چمک تھی۔ پھر قبل اس کے کہ ان تینوں سے کوئی عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھتا، عزازیل خود ہی بول پڑا اور کہنے لگا، سنو میرے ساتھیوں، میں جس کام کے لیے ٹرائے شہر کے ان کھنڈرات سے تم تینوں سے جدا ہو کر ایران کی مملکت کی طرف گیا تھا، اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر کے لوٹا ہوں۔ دیکھو، میں ایران کے بادشاہ داریوش سوم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اسے مقدونیہ کے بادشاہ سکندر کی اپنے لشکر اور بیڑے کے ساتھ ایشیا کے ساحل کی طرف کوچ کرنے کی خبر سنائی اور اسے متنبہ کیا کہ اگر اس نے سکندر کے سدباب کے لیے کچھ نہ کیا تو وہ ایران کی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ مجھ سے یہ باتیں سننے کے بعد داریوش بڑا خوش ہوا۔ اس نے میرا شکر ادا کیا۔ میں نے اسے قبل از وقت اس خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب وہ میرے کہنے پر سکندر سے مقابلہ کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے لشکر کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے لشکر مقدونیہ کے سکندر کی راہ روکنے کے لیے اس ٹرائے شہر کے کھنڈرات کے قریب ہی نمودار ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل جب خاموش ہوا تو عارب نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے آقا، آپ جانتے ہیں ماضی میں تو ایران کی مملکت ہمیشہ ہی یونانیوں پر حاوی اور مسلط رہی ہے، پھر یہ مقدونیہ کی سلطنت کیسے ترقی کر گئی اور کس طرح وسائل جمع کر کے اس کا موجودہ حکمران سکندر ایشیا کی وسیع سرزمینوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ٹرائے شہر کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اے میرے آقا، کیا آپ ہمیں مقدونیہ کی اور اس کی تاریخ سے متعلق کچھ تفصیل نہیں بتائیں گے؟ عارب کے اس سوال پر عزازیل کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ ان تینوں کی طرف باری باری دیکھنے کے بعد کہنے لگا، سنو میرے تینوں ساتھیوں، میں تمہیں مقدونیہ کے متعلق کچھ باتیں تفصیل سے بتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں ضرور تمہارے علم میں اضافہ کریں گی۔ اس پر عارب، نبیتا اور کیتم عزازیل کی طرف ہمتن گوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عزازیل بولا اور کہنے لگا، سنو میرے عزیز اور قدیم ساتھیوں، یہ مقدونیہ جزیرہ نما بلقان میں واقع ہے۔ اس کی حدود گزشتہ زمانوں میں بدلتی رہی ہے۔ سکندر کے باپ فلیقوس دوم کے زمانے میں مقدونیہ کی حدود کچھ یوں تھی کہ جنوب کی طرف ایلمیس اور کامیون کے پہاڑ تھی جو اسے تھسلے ریاست سے جدا کرتے ہیں۔ مشرقی سمت دریائے شریمون، شمال میں پیشونیا، مغرب میں ایلیریا اور اپیر واقع ہیں۔ فلیقوس دوم کے زمانے میں اس کی حدود میں توسیع ہوئی۔ مشرق کی طرف بحیرہ نحس تھیں جو مقدونیہ کو تراکیہ کی سلطنت سے جدا کرتا تھا، اور شمال میں پیلوینیا جو مقدونیہ اور میکسیا کے مابین حد فاصل تھی، وہ مقدونیہ کا جز بن گئے، اور جنوب کی طرف ساحل بحر اور جزیرہ نما کالسدیک یونان سے الگ ہو کر مقدونیہ میں ضم ہوئے۔ مغرب میں ایلیریا بھی مقدونیہ کا حصہ بن گیا۔ مقدونیہ میں وسیع میدان اور بلند پہاڑ ہیں۔ یہاں کی پوری سطح ایک وحدت ہے، برعکس یونان کے جس کے علاقوں کو قدرت نے خلیجوں کے ذریعے منتشر کر رکھا ہے۔ مقدونیہ کی سطح کی وحدت کا یہ طریقہ ہے کہ یہاں ایک حکومت قائم ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہاں پہاڑوں میں بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں اور میدانوں میں کھیتی باڑی اور تجارت خوب ہوتی ہے۔ یہ قانون کی دولت سے بھی مالا مال ہیں۔ کانوں سے سونا چاندی اور الماس خوب تعداد میں نکالے جاتے ہیں۔ قدیم دور میں مقدونیہ کی سرزمین میں دو قسم کے لوگ بستے تھے۔ اول یورپ کے مختلف لوگوں کے باشندے جو مختلف زبانیں بولتے تھے، اور دوم یونان سے ہجرت کر کے اس سرزمین میں آ کر آباد ہونے والی
یونانی لوگ جب ہجرت کر کے اس سرزمین کی طرف آ گئے تو انہوں نے بحیرہ الجزائر پر ساحلوں اور خلیج سیلونیکا کے کناروں پر بسیرا کیا تھا۔ آخر دونوں قسم کے لوگ جب خلط ملط ہوئے تو یونانی مذہب اور تمدن مروج ہوا۔ اس کے باوجود قدیم یونانی اہل مقدونیہ کو اپنے میں سے نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں بربر خیال کرتے تھے۔ ان لوگوں کی عادات و اطوار میں بڑی درستگی تھی۔ کوئی شخص جب تک کسی نہ کسی کو قتل نہ کر لیتا بھلے آدمیوں میں بیٹھنے کے لائق ہو سکتا تھا اور نہ جوان مرد ہی کہلا سکتا تھا۔ زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج عام تھا، یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، سنو میرے ساتھیوں، یورپ میں داریوش اعظم کی لشکرکشی سے پہلے مقدونیہ کی تاریخ کا بہت کم پتہ چلتا ہے۔ البتہ داریوش اعظم کے زمانے میں مقدونیہ کے روابط یونان کے ساتھ قائم تھی۔ داریوش جب سکائیون پر حملہ کرنے کے ارادے سے باسفورس میں سے گزرا تھا تو واپسی پر کچھ لشکر یورپ میں متعین کر دیا گیا تھا تاکہ وہ تراکیہ، مقدونیہ اور جزیرہ بلقان کے دوسرے جزیروں کو اپنے زیر نگین کر کے رکھے۔ چنانچہ لشکر کو اپنے منصوبے میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی لشکر نے امینتاز کو مقدونیہ کی حکومت سونپی۔ پھر خشیارشا یعنی زرکسیس کا زمانہ آیا، یونانیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس وقت مقدونوی فوجوں کا سردار امینتاز کا بیٹا سکندر اول تھا، جو باطن میں یونانیوں کا طرفدار تھا، اور آخر جب پلاسا کی لڑائی ہوئی تو تراکیہ اور مقدونیہ ایران سے الگ ہو گئے۔ سکندر خواہ دل سے یونانیوں ہی کا طرفدار تھا، لیکن جب ایران کا مشترکہ خطرہ ٹل گیا تو باہمی رقابتیں شروع ہو گئیں۔ سکندر اول اور اس کی جانشینیوں کو ایتھنز کے مقبوضات کی وجہ سے جو بحر الجزائر میں شامل تھے خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ سکندر اول کی موت کے بعد اس کے دونوں بیٹے فلیقوس یعنی فلپ اور پردیکاس کے مابین مقدونیہ کے تخت و تاج کے لیے کشت و خون ہوا، تو اہل ایتھنز نے ان دونوں بھائیوں کے نفاق سے فائدہ اٹھا کر پردیکاس کا ساتھ دیا اور مقدونیہ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ پردیکاس کو تراکیہ کی طرف سے بھی مدد ملی، جس سے وہ مقدونیہ کا تاج و تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح سکندر اول کے بعد اس کا بیٹا پردیکاس مقدونیہ کی اس ریاست کا حکمران بنا۔ اہل مقدونیہ کا شروع ہی سے یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو مقدونیہ کو طاقتور ملک بنا دیا جائے۔ اپنے اس مقصد میں انہیں خاصی کامیابی حاصل ہوئی، اس لیے ان کی خارجہ سیاست کی بنیاد خلوص پر مبنی تھی۔ داخلی سیاست البتہ بڑی فعال تھی کہ جیسے بھی بن پڑا مقدونیہ کے حکمرانوں نے اس کی بنیاد بہت مستحکم بنا دی۔ پردیکاس نے یونانی تمدن کو مقدونیہ میں ترقی دی۔ وہ علم و ادب کی طرف بھی مائل تھا، چنانچہ اس نے متعدد شعراء یونانی اپنے دربار سے وابستہ کیے اور ان کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آرخیلاؤس جو ایک کنیز کے وطن سے تھا تخت نشین ہوا۔ اس نے شاہی خاندان کے ان تمام لوگوں کو قتل کرا دیا جو تخت و تاج کے دعویدار ہو سکتے تھے، تاکہ کوئی حریف اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ اس کے بعد آرخیلاؤس نے وسائل آمد و رفت بہتر کیے، نئے شہر بسائی، لشکر منظم کیا، جوانوں کی ورزش کے لیے مقابلوں کی رسم شروع کی، شعراء، ادبا اور مصوروں کو دربار شاہی میں جگہ دی۔ آرخیلاؤس فوت ہوا تو مقدونیہ میں داخلی انتشار پیدا ہو گیا۔ اس کا سبب مقدونیہ کا وہ فرقہ تھا جو یونانیوں سے مخالفت اور دشمنی رکھتا تھا۔ خانہ جنگیوں میں 10 سال کا عرصہ لگ گیا۔ سکندر اول کا پوتا امینتاز سوم اب تخت و تاج حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے مخالفین کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر کے داخلی انتشار کو ایک حد تک دور کر دیا۔ اس زمانے میں ایرانی سیاست کی بدولت اہل ایتھنز کمزور پڑ گئے تھے اور اہل تھیسلی اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی، اس لیے حالات زمانہ مقدونیہ کے موافق ہو گئے تھے۔ امینتاز سوم کے بعد سکندر دوم اس کا جانشین بنا۔ اس زمانے میں مقدونیہ میں داخلی جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ امینتاز کے داماد بیتلوموس نے سکندر دوم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ آخر وقتی طور پر یہ جھگڑا یوں طے ہوا کہ دونوں مل کر حکومت کرنے لگے، لیکن حکومت میں دو عملی زیادہ دیر نہیں چلتی۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سکندر دوم قتل ہوا اور بیتلوموس نے تخت و تاج سنبھالا، لیکن اس بیتلوموس کی حکومت بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، کیونکہ امینتاز کے بیٹے پردیکاس نے اس سے حکومت چھین لی تھی، لیکن یہ داخلی جنگ میں مارا گیا اور اس کی جگہ پردیکاس کا بھائی جو امینتاز سوم کا سب سے چھوٹا بیٹا فلپ دوم کے نام سے 359 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ فلپ دوم یا فلیقوس دوم نے
انا نے حکومت ہاتھ میں لیتے ہی ملکی استحکام کی طرف توجہ دی، فوج کو اثر نو منظم کیا، بحری بیڑا تیار کیا اور مقدونیہ کی کانوں سے سونا چاندی نکلوایا، جس سے اسے کثیر مقدار میں دولت ہاتھ لگی۔ اب وہ فوجی ضروریات سے بے نیاز ہو گیا۔ چند سالوں کی جد و جہد میں اس نے مقدونیہ کو یونان کی اہم ترین ریاست بنا دیا۔ اہل ایتھنز اور اہل تھیسلی اس نئی ابھرتی ہوئی حکومت کے خلاف تھی، لیکن مقدونیہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ یہ دونوں حکومتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھیں۔ 338 قبل مسیح میں اہل ایتھنز اور اہل تھیبیس نے مل کر مقدونیہ کے خلاف مارکہ کارزار گرم کیا۔ کردنیہ کے مقام پر ان کی فلیقوس دوم سے جنگ ہوئی، جس میں شدید مقابلے کے بعد فلیقوس کو فتح ہوئی۔ اتحادیوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، تھیبیس کو اپنی خود مختاری سے ہاتھ دھونا پڑا، اور پھر وہاں فلیقوس نے مقدونوی فوج متعین کر دی۔ ایتھنز کے اسیروں کو البتہ رہا کر دیا گیا اور ایتھنز کے حکمرانوں کے ساتھ صلح و امن کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ فلپ یا فلیقوس کا ارادہ اب سارے یونان کو زیرنگیں کرنے کا تھا۔ اس نے ایلیریا کے قبائل کی سرکوبی کے لیے پے در پے حملے کیے اور بالآخر فتح پا کر ان کا قتل عام کیا۔ اس مہم کے بعد اس نے ایمفی پولس پر چڑھائی کی اور اسے مسخر کیا، پھر فوسیا کی طرف پیش قدمی کی، بالآخر اسے بھی فتح کر لیا۔ اب تراکیہ کی باری آئی اور چند دنوں کی جدوجہد کے بعد اس نے تراکیہ پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ البتہ پیرانتھس کو مسخر کرنے میں فلیقوس ناکام رہا۔ وہ اصل میں در دانیال کو اپنے تسلط میں لانا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو اس نے یونان کو متحد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل دم لینے کو رکا، تھوڑی دیر تک دائیں طرف سمندر کی طرف دیکھتا رہا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے رفیقوں، کردونیا کی فتح کے 1 سال بعد یونانی ریاستوں کے نمائندوں کا اجتماع کورنتھ کے مقام پر ہوا تھا، جس میں اسپارٹا کے نمائندوں کے علاوہ اور سب لوگ موجود تھے، اور فلیقوس نے اس اجتماع میں یہ خیال ظاہر کیا کہ ایک یونانی لیگ منظم کی جائے جو تمام یونانی ریاستوں کو خود مختاری دلائے اور تمام یونانی ریاستیں اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ایران پر حملہ کر دیں، جو عرصہ دراز سے یونانیوں کی آزادی کو پامال کر رہا تھا۔ اس وقت اگرچہ یونانی ریاستوں کو ایران سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن مصلحت وقت کے پیش نظر ان سب نے اتفاق کر لیا اور فلیقوس کو اپنا جرنیل منتخب کر لیا۔ اس کا کچھ یہ بھی خیال تھا کہ فلیقوس کی توجہ ایشیائی کی طرف مبذول رہے تو بہتر ہے۔ فلیقوس اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس ہوا اور مملکت ایران پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ فلپ اپنی موت سے پہلے عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا تھا۔ ملکہ اولمپیاس جو سکندر کی ماں ہے، فلپ کی عیش و عشرت سے سخت کبیدہ خاطر ہوئی، جس کی وجہ سے فلیقوس اور اس کے بیٹے سکندر کے مابین ناراضگی پیدا ہو گئی، جس سے ماں بیٹا فلپ سے الگ تھلگ رہنے لگے تھے۔ پھر فلپ یعنی فلیقوس نے ایک نوجوان لڑکی کلوپترا سے شادی رچا لی، اور شادی کی ضیافت کلوپترا کے چچا اتانوس نے حالت سرمستی میں مہمانوں کو خطاب کر کے کہا، اہل مقدونیہ اب دیوتاؤں کے حضور دعا کرو کہ فلیقوس کو کلوپترا سے تاج و تخت کا وارث ملے جو حلال زادہ ہو۔ سکندر بھی اس ضیافت میں موجود تھا۔ اس نے اناتوس کی بات سنی تو برہم ہو کر بولا، کیا تم سمجھتے ہو میں حلال زادہ نہیں ہوں؟ اور اپنا گلاس اس کے منہ پر دے مارا۔ فلیقوس اپنی جگہ سے اٹھا اور شمشیر نیام سے نکال کر سکندر کی طرف بڑھا، لیکن اس موقع پر فلیقوس نے اس قدر شراب پی ہوئی تھی کہ وہ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد گر پڑا اور شمشیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس موقع پر اس ضیافت میں جمع ہونے والے سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور اپنے باپ فلیقوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سکندر کہنے لگا، اے اہل مقدونیہ، یہ ہے وہ شخص جو یورپ سے چل کر ایشیا کا رخ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس میں اتنی سکت نہیں کہ ایک میز سے اٹھ کر دوسری میز تک پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر سکندر اٹھا اور اپنی ماں کو لے کر مجلس ضیافت سے نکل گیا۔ بعد میں اس نے اپنی ماں کو اسپیریا پہنچا دیا تھا اور خود اس نے ایلیریا کا رخ کر لیا تھا۔ فلیقوس نے اپنی فتوحات کی خوشی میں جشن عظیم برپا کیا۔ ایک وسیع میدان میں قومی کھیلوں کے مقابلے کے لیے اہل مقدونیہ جوق در جوق جمع ہوئے۔ اب بادشاہ مقدونیہ یعنی فلیقوس کا انتظار تھا کہ وہ رونق افروز ہو کر کھیلوں کی رسم افتتاح ادا کرے۔ آخر بادشاہ فلیقوس سفید لباس میں ملبوس نمائش گاہ میں وارد ہوا۔ محافظوں کو اس نے دور ہٹا دیا تاکہ یونانیوں کو معلوم ہو جائے کہ بادشاہ کو ان کی محبت اور خلوص پر پورا بھروسہ ہے۔
اتنے میں اسی وقت ایک شخص جس کا نام پوزاٹیا تھا وہ اچانک ایک طرف سے نمودار ہوا اور آگے بڑھ کر فلیقوس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا، جس سے فلیقوس وہیں گر کر مر گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ فلپ کے قتل میں سکندر کا ہاتھ تھا، لیکن سکندر اپنے باپ کے متعلق اس قسم کا خیال اپنے ذہن میں بھی نہیں لا سکتا تھا، جس کی زندگی کا مقصد یونان کو سر بلند کرنا تھا اور اپنے واحد حریف ایران کو نیچا دکھانا تھا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ سکندر کی ماں اور فلیقوس کی بیوی اولمپیاس نے اپنے بے وفا شوہر سے انتقام لینے کے لیے اس قسم کی سازش سے اتفاق کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلوپترا کے چچا اناتوس نے فلیقوس کے قاتل پوزانیا سے، جو فلیقوس کا معتمد خاص تھا، نامناسب سلوک کیا، جس سے فلیقوس کو سخت رنج ہوا، لیکن اناتوس لشکر لے کر ایشیا روانہ ہونے والا تھا اور وہ بادشاہ کا خسر بھی تھا، اس لیے اس سے کسی قسم کی باس پرس نہ ہوئی۔ البتہ فلیقوس نے پوزانیا کا منصب بڑھا کر اسے مطمئن کرنا چاہا، جس سے پوزانیا کا غصہ فرو نہ ہوا اور اس نے اناتوس اور فلیقوس سے دونوں ہی سے انتقام لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آخر اس نے فلیقوس کو ٹھکانے لگا دیا۔ فلیقوس مقدونیہ کا عظیم بادشاہ تھا۔ اس نے سالوں کی جدوجہد سے ملک کا وقار بڑھایا اور اسے یونان کی اہم ترین ریاست بنا دیا۔ یونان کی مہموں سے فارغ ہو کر اب وہ ایشیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن زندگی نے اسے مہلت نہ دی۔ بہرحال اس نے یونانیوں کو محب وطن بنایا، قومیت کی روح پھونکی اور وطن کی حفاظت کے نام پر اہل یونان کو ایک مرکز پر جمع کیا۔ اب جب کہ فلیقوس مر چکا ہے اور اس کا بیٹا سکندر مقدونیہ کا بادشاہ بن چکا ہے، تو یہی سکندر اب اپنے ایک بہت بڑے لشکر اور بحری بیڑے کے ساتھ ایشیا پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی برق رفتاری سے ٹرائے شہر کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل جب خاموش ہو گیا تو قریب کھڑے عارب نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے آقا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ اب فلیقوس کے بعد ہمیں اس کے بیٹے سکندر کے حالات بھی تفصیل کے ساتھ سنائیں؟ جواب میں عزازیل کہنا ہی چاہتا تھا کہ انہیں سمندر کے اندر نزدیک ہی بہت بڑے بڑے اور بے شمار جہاز دکھائی دیے۔ اس پر عزازیل نے چلانے کے انداز میں عارب، نبیتا اور کیتم کو مخاطب کر کے کہا، سنو میرے ساتھیوں، لگتا ہے جیسے سکندر کا لشکر اور بحری بیڑا ٹرائے شہر کے قریب آ لگا ہے۔ یہ جہاز جو سمندر میں تم دیکھتے ہو، میرا خیال ہے یہ سکندر ہی کا بحری بیڑا ہے۔ آؤ ساحل کی طرف جا کر ان کا جائزہ لیتے ہیں، پھر کسی مناسب موقع پر میں تم تینوں کو سکندر کے حالات بتاؤں گا۔ عارب، نبیتا اور کیتم نے عزازیل کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ ٹرائے شہر کے کھنڈروں سے نکل کر آہستہ آہستہ ساحل سمندر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سکندر کا بحری بیڑا ٹرائے کے قدیم شہر کے ساحل پر آن لگا تھا اور سکندر کے حکم پر بحری جہازوں کو ساحل پر کھونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ پھر اس کے لشکری بڑی ترتیب اور تنظیم کے ساتھ اپنے اپنے جہازوں سے اترنے لگے تھے۔ جس جہاز میں خود سکندر سوار تھا اس میں یوناف اور بیوسا بھی سفر کرتے ہوئے ٹرائے شہر کے ساحل تک آئی تھی۔ جس وقت سکندر کا وہ جہاز ساحل پر آ کر لنگر انداز ہوا، اسی وقت ابلیکا نے بڑا تیز لمس یوناف کی گردن پر دیا، جس پر یوناف چونک کر متوجہ سا ہو گیا تھا۔ قریب بیٹھی ہوئی بیوسا نے بھی یوناف کی اس کیفیت کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ سمجھ گئی تھی کہ ابلیکا یوناف سے گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ لمس دینے کے بعد ابلیکا یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سنو یوناف، ٹرائے کے اس قدیم شہر کے ساحل پر اس وقت عزازیل، عارب، نبیتا اور کیتم بھی موجود ہیں، اور میں تمہیں یہاں تک بھی بتا دوں کہ یہ عزازیل ایران کے بادشاہ داریوش سوم سے گفتگو کر کے آیا ہے اور اسے سکندر کے خلاف اس نے خوب بھڑکا دیا ہے، اور اب داریوش سوم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سکندر کا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ عزازیل کا خیال ہے کہ اگر داریوش سوم سکندر کو شکست دیتا ہے تو یہ سکندر کی شکست کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شکست ہوگی، اس لیے کہ تم سکندر کے ساتھ اس کے مشیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، سنو ابلیکا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ عزازیل، عارب، نبیتا اور کیتم اس وقت کہاں ہیں؟ اس پر ابلیکا پھر بولی اور کہنے لگی، جہاں اس وقت یونانی بحری بیڑا لنگر انداز ہو رہا ہے، اس کی دائیں طرف خاصا جنوب کی طرف کچھ چٹانوں کی اوٹ میں رہ کر عزازیل، عارب، نبیتا اور کیتم یونانی بحری بیڑے کے لنگر انداز ہونے کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس پر یوناف نے کچھ سوچا اور پھر وہ دوبارہ ابلیکا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو ابلیکا، کیا ایسا ممکن نہیں
کہ میں اور بیوسا یہاں سے روانہ ہو کر کیتم پر حملہ آور ہوں اور اس سے اپنا انتقام لے لیں۔ اس پر ابلیکا نے بڑی ہمدردی، بڑے پیار اور بڑی شفقت میں یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت عزازیل، عارب، نبیتا اور کیتم اکٹھے ہیں، اور تمہیں کیا ضرورت ہے کہ دونوں میاں بیوی ان چاروں کے مقابلے پر جاؤ؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ انتظار کرو جب عزازیل ان سے علیحدہ ہو جائے اور یہ تینوں کسی ایسی مناسب جگہ پر قیام کریں جہاں ہم آسانی سے کیتم کو اپنا نشانہ بنا سکیں، تو پھر اس موقع پر ہمیں کیتم سے ضرور انتقام لینا چاہیے۔ تم فکر نہ کرو یوناف، میں ان سب پر نگاہ رکھوں گی، اور جب بھی اس انتقام لینے کا موقع آیا میں تمہیں ضرور آگاہ کروں گی۔ یہاں تک کہتے کہتے ابلیکا تیزی سے لمس دیتی ہوئی یوناف سے علیحدہ ہو گئی، اس لیے کہ سکندر اپنے چند جرنیلوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا یوناف اور بیوسا ہی کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آ کر سکندر یوناف کے سامنے کھڑا ہوا اور پھر بڑی نرمی سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے بھائی، میرے دوست، تم دیکھتے ہو کہ سارے لشکری اپنے اپنے جہازوں سے اتر کر ساحل پر جمع ہونے لگے ہیں، اور لشکر کے ایک حصے نے خیمے بھی نصب کرنے شروع کر دیے ہیں تاکہ ساحل پر پڑاؤ کیا جا سکے۔ کیا تم دونوں میاں بیوی جہاز سے نہیں اترو گے؟ اس پر یوناف اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، بیوسا بھی کھڑی ہو گئی، اس کے ساتھ ہی وہ دونوں میاں بیوی سکندر اور اس کے جرنیلوں کے ساتھ جہاز سے اتر کر ساحل پر آ گئے تھے۔ ساحل پر اب سکندر کے لشکر کے لیے خیمے نصب ہونے لگے تھے۔ سکندر کا ذاتی خیمہ اور اس کے پہلو میں یوناف اور بیوسا کے خیمے سب سے پہلے نصب کیے جا چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے دائیں بائیں سکندر کے جرنیلوں اور مشیروں کے خیمے بھی نصب ہو چکے تھے۔ اب ساحل کے ساتھ ساتھ دور دور دائیں اور بائیں سامنے کی طرف خیموں کا ایک شہر کھڑا کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں سکندر یوناف کے پاس آیا اور بڑی ہمدردی اور پیار میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں میاں بیوی کا خیمہ نصب ہو چکا ہے، تم دونوں آرام کرو، میں لشکرگاہ کا ایک چکر اپنے جرنیلوں کے ساتھ لگاتا ہوں اور پھر واپس آ کر تم دونوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سکندر اپنے چند ساتھیوں کو لے کر خیمہ گاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک یونانی ان دونوں کے خیمے کے اندرونی سجاوٹ اور صفائی میں مصروف تھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکا تو بیوسا نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ یونانی ہمارے خیمے کی صفائی سے فارغ تو ہو چکا ہے، کیا ہم اس سے سکندر کے بچپن کے حالات معلوم نہ کریں؟ اب جانتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی سکندر کے لشکر میں تو شامل ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں سکندر کے بچپن سے کوئی آگاہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک یونانی سے سکندر کے باپ فلیقوس کے بارے میں ضرور تفصیلات حاصل کر چکے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ اس یونانی سے سکندر سے متعلق کوئی تفصیل حاصل کریں؟ بیوسا کی اس تجویز پر یوناف مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارا خیال بہت عمدہ اور ارادہ اچھا ہے، میں یونانی کو بولتا ہوں، پھر اس سے سکندر کے بچپن کے حالات سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اسے آواز دی۔ جب وہ قریب آیا تو یوناف نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ہم دونوں میاں بیوی کے پاس بیٹھو اور ہمیں سکندر کے بچپن کے حالات سناؤ؟ اس پر وہ یونانی ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں ضرور تم دونوں کو سکندر سے متعلق تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا گلا صاف کیا اور یوناف اور بیوسا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دنیا کی قدیم اور عظیم شخصیاتوں کی ولادت کے متعلق طرح طرح کے افسانے مشہور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کے افسانے دھندلکے سکندر کی ولادت پر بھی پھیلا دیے گئے ہیں۔ یونانیوں کا کہنا ہے کہ قدیم یونان کے قدیم دیوتا اپولو کی روح نے سکندر اعظم کی شکل میں جنم لیا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، سکندر فلیقوس کا بیٹا تھا، جبکہ اس کی ماں اولمپیاس فلیقوس کے ساتھ شادی سے پہلے ایک مندر میں پجارن تھی۔ سکندر کا باپ فلیقوس یعنی فلپ بہت عاقل اور پیش بین شخص تھا، اور وہ مقدونیہ کو دنیا کی عظیم سلطنت بنانا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یہ کام نہ کر سکا تو اس کا بیٹا سکندر اس آرزو کی تکمیل کرے گا۔ اس لیے اس نے سکندر کی تربیت پر خاص توجہ دی۔ ایک دانشمند لیونائڈس کو اس کا نگران خاص مقرر کیا گیا کہ اس کی پرورش و تربیت کا خاطر خواہ انتظام کرے۔ سکندر کچھ بڑا ہوا تو فلیقوس نے حکیم ارسطو کو خط لکھا۔ اس خط کا مضمون کچھ یوں بتایا جاتا ہے، مجھے دیوتاؤں نے ایک فرزند عطا کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی تربیت کریں تو وہ ناخلف نہ بنے اور میرے بعد میرے عظیم کام کا بوجھ اٹھائے۔
آخر حکیم ارسطو شاہی دربار میں آیا اور سکندر کی تربیت اسے سونپ دی گئی۔ ارسطو نے صرف نجوم طب اور فلسفے کے علوم اسے سکھائی اور اپنے شاگرد کی تخت نشینی تک وہ دربار ہی سے وابستہ رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سکندر کی ہوش مندی کا ستارہ بچپن میں اس کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ اس کے لڑکپن کے بعض واقعات لوگ بڑی دلچسپی لے لے کر ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ دو ایک واقعات کا ذکر میں یہاں تم دونوں میاں بیوی سے بھی کرتا ہوں۔ اس یونانی کی یہ گفتگو سن کر یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی پہلے سے بھی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ یونانی تھوڑی دیر تک رک کر پھر کہہ رہا تھا، تھیسلی کا ایک باشندہ تھا جس کا نام فیلونی تھا۔ ایک بار یہ فیلونی ایک گھوڑا جس کا نام لیوسیفاس تھا مقدونیہ کے بادشاہ فلیقوس کے پاس لے کر آیا، اور فلیقوس سے اس گھوڑے کی قیمت اس نے 13 ٹیلنٹ طلب کی۔ مگر جب اس گھوڑے کا امتحان کرنے کے لیے میدان میں لایا گیا تو اس نے وہ شرارتیں کیں کہ کسی کے قبضے میں ہی نہ آتا تھا۔ کوئی بھی چڑھنے کا ارادہ کرتا تو وہ الف ہو جاتا، دولتیاں پھینکتا اور فلیقوس کے آدمیوں کو پاس نہ آنے دیتا۔ آخر سب نے تھک ہار کر اسے چھوڑ دیا کہ کسی کام کا نہیں ہے۔ سکندر بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ قریب آیا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، افسوس ہے اپنی کم ہمتی اور نادانی سے، ایسا اچھا گھوڑا ہم سب لوگ کھو رہے ہیں۔ پہلی دفعہ تو فلیقوس نے اپنے بیٹے کی اس بات پر کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب اس نے بار بار یہی الفاظ دہرائی تو فلیقوس اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تم ان سے بہتر سواری جانتے ہو جس گھوڑے کو وہ قابو میں نہ لا سکے تم لے آؤ گے؟ بلا شبہ میں اس گھوڑے کو ٹھیک کر سکتا ہوں، سکندر بڑے اطمینان سے بولا۔ فلیقوس نے کہا، اور اگر تم نہ کر سکے تو اس گستاخی کا کیا جرمانہ ہوگا؟ سکندر نے جواب دیا، میں گھوڑے کی قیمت ادا کروں گا۔ فلیقوس اپنے بیٹے کا یہ جواب سن کر مسکرایا اور پھر اسے گھوڑے کو متی کرنے کی اجازت دے دی۔ آخر سکندر نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی زین تھام کر گھوڑے کا منہ سورج کی طرف کر دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سکندر سمجھ گیا تھا کہ اصل میں گھوڑا اپنی پرچھائی اور سایہ دیکھ دیکھ کر بھڑکتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر تک بال پکڑے پکڑے اس کے ساتھ گیا اور ایک ہی دفعے اچھل کر اس گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں اس گھوڑے کی اچھل خود موقوف ہو گئی تھی۔ سکندر جب گھوڑے سے اتر آیا تو باپ نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرت مسرت سے کہا، اے میرے بیٹے، مقدونیہ تیرے لیے بہت چھوٹی ہے، تجھے اور کوئی سلطنت چاہیے جو تیری بلند ہمتی کے لیے موزوں ہو۔ سکندر کی زندگی کا دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ فلیقوس کی عدم موجودگی میں اسے ایران کے بادشاہ کے سفیروں کی مہمانداری کرنے کا اتفاق ہوا، تو اپنی باتوں سے اور خاطر تواضع سے اس نے ایران کے بادشاہ کے سفیروں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ خاص کر جو سوالات اس نے ان سفیروں سے پوچھے وہ نہایت معقول تھے۔ مثلاً اس نے سفیروں سے اندرون ایشیا کے وسائل و آمد و رفت اور مسافت کے متعلق بہت سی باتیں دریافت کیں، وہاں کے حکمرانوں کے حالات سے آگاہی حاصل کی، ان کی فوجی طاقت اور ان کے دوستوں اور دشمنوں کے معاملات سے واقفیت حاصل کرنا چاہی، غرض ہے کہ اس کے سوالات نے ایرانی سفیروں کو دنگ اور حیرت زدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ سکندر 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جہاں اس نے باپ کی مملکت حاصل کی، وہاں ایران کے یونانی مقبوضات اور ایران پر حملہ کرنے کے ارادے بھی اسے ورثے میں ملے تھے۔ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے وہ اپنے باپ کی طرح تمام یونانی ریاستوں کی قیادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض اور بھی داخلی امور تھے جنہوں نے سکندر کو کچھ عرصے الجھائے رکھا۔ ان امور میں اس کا ایک گھریلو معاملہ بھی بہت اہم اور خطرناک تھا، اور وہ یہ ہے کہ سکندر کی ایک سوتیلی ماں تھی جس کا نام کلوپترا تھا، جس کے بطن سے ایک لڑکا تھا۔ کلیوپیٹرا کا چچا اناتوس سازشوں کا جال بچھا دینا چاہتا تھا اور سکندر کی جگہ اپنی بھتیجی کلوپترا کے بیٹے کو مقدونیہ کی سلطنت کا بادشاہ دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اس لیے وہ ایشیائی کوچک روانہ ہوا تھا تاکہ وہاں سے مدد حاصل کر سکے اور سکندر کی جگہ اپنی بھتیجی کلوپترا کے بیٹے کو تخت نشین کرایا جا سکے۔ سکندر بھی اناتوس کے ارادوں سے بے خبر نہ تھا۔ اس نے اپنے ایک جانثار کو کے نام جس کا بکانا تھا اناتوس کے پیچھے پیچھے ایشیائی کوچک کی طرف بھجوایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اناتوس کو پکڑ کر واپس لائے، اور اگر وہ واپس نہ آنا چاہی تو اسے وہیں پر قتل کر کے اس کا خاتمہ کر دے۔ اس بکانا نے سکندر کے حکم پر عمل کیا اور اناتوس کو اس نے ایشیائی کوچک میں ہی قتل کر کے ٹھکانے لگا دیا تھا۔
اس کے بعد ایتھنز کے حکمران کو بھی سکندر کی ابھرتی ہوئی سلطنت کا وجود ناگوار گزرا۔ اس نے اپنا ایلچی ایشیائی کوچک میں اناتوس کے پاس بھیجا تاکہ اس سے مل کر سکندر کے خلاف کوئی متحدہ اقدام کیا جا سکے، لیکن اس وقت تک سکندر کے ساتھی بکانا اناتوس کو قتل کر چکا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ یونانی تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ بڑے غور سے ایک بار اس نے یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا اور پھر وہ دوبارہ کہنے لگا۔ آس پاس کے علاقوں میں بھی ایتھنز کے حکمران نے سکندر کے خلاف رائے عامہ کو ابھارا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلیقوس نے جو فوجی دستہ تھیبیس شہر میں مقرر کیا تھا اسے اہل تھیبیس نے گھیر کر قتل کرنا چاہا، لیکن سکندر فوراً اپنا ایک لشکر لے کر تھیبیس والوں کی سرکوبی کے لیے نکلا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ تھیبیس کو بدترین شکست دی بلکہ انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد سکندر نے تھرماپولی کا رخ کیا تھا۔ وہاں ایتھنز کو چھوڑ کر ساری یونانی ریاستوں کے نمائندوں کا اجلاس طلب کیا۔ اس میں اسپارٹا کے علاوہ تمام یونانی ریاستوں کے نمائندے شامل تھے جن کو سکندر نے اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سکندر کو یونان کی متحدہ فوج کی قیادت سپرد کر دی جائے۔ اس فیصلے کے بعد سکندر نے ان ریاستوں کی طرف پیش قدمی کرنی چاہی جو سکندر کے خلاف تھیں، جن میں ایتھنز پیش تھا۔ ان کو جب سکندر کی مقبولیت کی اطلاع پہنچی تو وہ سخت فکر مند ہوئے۔ ایتھنز کے حکمران نے سکندر کے خلاف جو قدم اٹھائے تھے وہ واپس لے لیے، بلکہ وہ اپنا سفیر جو اس نے اناتوس سے ملنے کے لیے ایشیائی کوچک کی طرف روانہ کیا تھا اسے بھی واپس بلا لیا گیا۔ سکندر یونان کی ساری ریاستوں کو اپنا ہم نوا اور اپنا ساتھی بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب تم دونوں میاں بیوی دیکھتے ہو کہ سکندر اپنے لشکر کے ساتھ ایشیا کے ساحل پر اتر چکا ہے، اور اب آگے کیا ہوتا ہے یہ وقت اور حالات ہی ثابت کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یونانی خاموش ہو گیا۔ یوناف اور بیوسا نے سکندر کے بچپن کے حالات سنانے پر اس یونانی کا شکر ادا کیا جس پر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی تھوڑی دیر تک اپنے خیمے میں بیٹھ کر باہم گفتگو کرتے رہے، پھر جلد ہی سکندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کے بعد وہ سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ سکندر کے مقابلے میں ایران کا بادشاہ داریوش سوم ایک آزمودہ کار بادشاہ تھا جس نے ایران کے داخلی حالات کو بگڑنے نہ دیا۔ ایشیائی کوچک کے ایرانی مقبوضات کے حکمران اس کے وفادار ہو گئے تھے۔ یونانی پیشور سپاہیوں کی کثیر تعداد اس کی حامی تھی۔ انہی پیشور یونانی سپاہیوں پر ہی موقوف نہیں بلکہ ایشیائی کوچک کی تمام آبادی داریوش کی اطاعت گزار تھی، جبکہ سکندر بھی اپنے لشکر کے ساتھ ایشیا کے ساحل پر بھی لنگر انداز ہوا تھا، لہٰذا داریوش اس کے متعلق کچھ زیادہ فکر مند نہ تھا۔ اس کے علاوہ ایران کا بحری بیڑا بھی بہت مستحکم تھا۔ داریوش سوم نے سکندر کی آمد سے پہلے ہی اپنی جنگی تیاریاں شروع کر رکھی تھیں۔ جب سکندر کے باپ فلیقوس کی قتل کی خبر داریوش سوم کو پہنچی اور یہ معلوم ہوا کہ اس کا جانشین ایک نوعمر شخص ہے تو وہ کچھ مطمئن ہو گیا کہ یونانیوں سے مزید اب جنگیں نہیں کرنا پڑیں گی۔ لیکن سکندر کی فتوحات کی صدائیں بہت جلد ایران کے کوہساروں میں گونجنے لگیں، اور جب داریوش کو اطلاع ملی کہ اہل یونان نے ایران کے خلاف لشکر کشی کرنے کے لیے سکندر کو سپہ سالار تسلیم کر لیا ہے تو اس نے بھی جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور یونان کے ان سپاہیوں کو جو اس کے لشکر میں شامل تھے تربیت دینے کے ساتھ ساتھ ایرانی تربیت یافتہ لشکروں میں بھی خوب اضافہ کرنے لگا تھا۔ سکندر کی آمد سے پہلے ہی داریوش سوم نے اس کے لشکر میں جس قدر یونانی سپاہی شامل تھے ان کا سپہ سالار اس نے ایک یونانی جس کا نام عنون تھا اسے مقرر کر دیا، جس کے بزرگ مصر کے خلاف ایرانی جنگوں میں نمایاں خدمات انجام دے چکے تھے۔ داریوش سوم نے اس عنون کو یونانی لشکر کے ساتھ میسیا کے مشہور شہر سیریا کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ایشیائی کوچک کے اس دور دراز شہر کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے جرنیلوں کے ساتھ مل کر سکندر کو ایشیائی کوچک کے ساحل پر اترنے ہی نہ دے۔ عنون اپنے لشکر کے ساتھ بیلس بانڈ کے ساحل کے بلند ترین پہاڑ پر ایڈا سے گزر کر شہر سیریک پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کر کے خوب مال غنیمت حاصل کیا تھا۔ اسی اثنا میں ایران کے بادشاہ داریوش کی طرف سے عنون کو یہ پیغام ملا کہ وہ علاقے کے حکمرانوں اور دوسرے جرنیلوں کے ساتھ مل کر ایشیائی کوچک کے اس ساحل کا رخ کرے جہاں سکندر اپنے لشکر اور بحری بیڑے کے ساتھ لنگر انداز ہونا چاہتا ہے۔ لیکن یہ سب جرنیل مل کر بروقت اس ساحل پر نہ پہنچ سکے، لہذا سکندر اپنے لشکر اور بحری بیڑے کے ساتھ ایشیائی کوچک کے ساحل پر لنگر انداز ہو گیا تھا۔
جب سکندر داریوش کی تجویز اور ارادے کے خلاف ایشیائی کوچک کے ساحل پر لنگر انداز ہو گیا تو اس کا داریوش سوم کو بڑا دکھ ہوا اور خلق ہوا، حالانکہ اس نے لیڈیا، فریگیا اور دوسرے علاقوں کے حاکموں کو پیغام بھیجا تھا کہ سکندر کو ہرگز ساحل ایشیا پر لنگر انداز نہ ہونے دیں۔ لیکن جب ایسا ہو چکا تو پھر داریوش سوم نے کوئی مزید کارروائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے داریوش کے جرنیل انون نے یہ تجویز پیش کی کہ جس ساحل پر سکندر اپنے لشکر کے ساتھ لنگر انداز ہوا ہے وہاں سے آگے شہر اور دیہات جلا دیے جائیں اور راستے میں سکندر کو جو رسد مل سکتی ہے اسے ضائع کر دیا جائے۔ دوسری طرف یورپ میں بھی ایک محاذ جنگ کھولا جائے اور ایران کی کچھ بھری اور بحری فوجیں مقدونیہ پہنچا دی جائیں تاکہ سکندر کا ذہن دو حصوں میں بٹ جائے۔ اول یہ کہ وہ ایشیا میں ایران کی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے، دوم یہ کہ اس کی توجہ اور اس کا دھیان اپنی ریاست مقدونیہ کی طرف بھی ہو جائے۔ اس طرح وہ کسی بھی کام کو احسن طریقے سے مکمل نہ کر سکے گا۔ لیکن سارے ایرانی سرداروں نے اپنے جرنیل انون کی اس تجویز سے اتفاق نہ کیا اور کافی دیر تک مشیروں، وزراء اور جرنیلوں کے مشورے کرنے کے بعد بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ سکندر اعظم کے لشکر کا مقابلہ دریائے گرانی کے کنارے کیا جائے، جو ایشیائی کوچک کا سب سے مشہور اور گہرا دریا ہے اور بحر مارمورہ میں گرتا ہے۔ لہذا داریوش کے حکم پر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا جس کی تعداد سکندر اعظم کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ پھر یہ لشکر تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا دریائے گرانی کے کنارے جا کر خیمہ زن ہو گیا تھا اور انتظار کرنے لگا تھا کہ کب سکندر ساحلی علاقے کو چھوڑ کر اندرونی سرزمینوں کی طرف بڑھے گا اور اس کے ساتھ جنگ کی ابتدا کی جا سکے گی۔ سکندر ایک روز اپنے وزیروں، مشیروں اور جرنیلوں کے ساتھ ساحل سمندر پر بیٹھا آنے والے دنوں کی اہمیت پر گفتگو کر رہا تھا کہ اس کا ایک مخبر اپنے گھوڑے کو ذرا فاصلے پر روکنے کے بعد نیچے اترا، پھر بھاگا ہوا سکندر کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں ایران کی سلطنت کی طرف سے آپ کے لیے ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر سکندر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بڑی نرمی سے اس سے پوچھا، تم ایرانی مملکت کی طرف سے کیا خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر وہ مخبر بولا، میں آپ کے لیے یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ ایرانی لشکر، جس کی تعداد ہمارے لشکر سے بہت زیادہ ہے، وہ ایشیائی کوچک کے سب سے بڑے اور گہرے دریا گرانی کے کنارے خیمہ زن ہونے کے بعد ہمارا منتظر ہے کہ کب ہم یہ ساحلی پٹی چھوڑ کر اندرون ملک کی طرف بڑھیں گے اور وہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ لہٰذا میں آپ کو یہ مطلع کرتا ہوں کہ جب بھی آپ مشرق کی طرف بڑھیں تو دریائے گرانی کا رخ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا لشکر کسی دوسرے پہلو سے گزر جائے اور یہ ایرانی لشکر اچانک پشت سے حملہ آور ہو کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر خاموش ہو گیا تھا۔ اپنے مخبر سے یہ اطلاع پانے کے بعد سکندر نے اسے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا اور پھر اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میرے دوست، میرے بھائی، تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ اس پر یوناف کہنے لگا، ہمیں فوراً یہاں سے کوچ کرنے کے بعد دریائے گرانیکس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے اور ہمیں دریا کے کنارے ایرانی لشکر کے سامنے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کون پہلے دریا عبور کر کے حملہ آور ہونا چاہتا ہے، بلکہ ہمیں خود دریا عبور کر کے پہل کرتے ہوئے ایرانی لشکر پر حملہ آور ہو جانا چاہیے۔ اس کے ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ اول یہ کہ اگر ہم دریا عبور کرنے میں پہل کرتے ہیں تو ہمارے اس حوصلے، اس جرأت مندی کا ایرانی لشکر پر منفی اثر ہوگا اور وہ یہ ہمارا حوصلہ دیکھتے ہوئے خوف، خدشات اور ہماری طرف سے ڈر محسوس کرنے لگیں گے۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے لشکری ضرورت کے وقت اس قسم کے حملوں میں پوری قوت کے ساتھ حصہ لینے کے عادی ہو جائیں گے اور دشمن پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی کہ ہم ایسے انداز میں بھی دشمن پر حملہ آور ہونے کا فن جانتے ہیں۔ یوناف جب خاموش ہوا تو سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ آج اور ابھی یہاں سے کوچ ہوگا اور ہم دریائے گرانی کی طرف بڑھ کر خود ایرانیوں پر حملہ آور ہونے میں پہل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکندر کا لشکر ساحل سمندر سے کوچ کرنے کے بعد دریائے گرانیکس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سکندر اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گرانیکس کے کنارے پر آ رکا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دریا کے ایک کنارے پر سکندر اپنے لشکر کے ساتھ تھا، جبکہ دوسرے کنارے پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر ان کا منتظر تھا۔ ایرانیوں نے دریا کے دوسرے کنارے خیمے ڈال رکھے تھے۔
دو بڑی طاقتوں کے درمیان اب صرف دریا حائل تھا۔ ایرانی منتظر تھے کہ اہل یونان دریا کو عبور کریں گی۔ یہ دریا چونکہ انتہائی گہرا تھا لہذا اسے عبور کرنا آسان نہ تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے کنارے کی ڈھلان بڑی ناہموار تھی اور ساری فوج کا اس پر ایک دم چڑھنا آسان نہ تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سکندر کے جرنیل پارمینو نے مشورہ دیا تھا کہ آج چونکہ دیر ہو چکی ہے لہذا کل صبح ہی صبح پیش قدمی کی جائے تو مناسب ہوگا۔ اس پر سکندر بولا، پارمینو، تم جانتی ہو کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز یوناف مجھے دریا پار کر کے ایرانیوں پر حملہ آور ہونے کا چونکہ مشورہ دے چکا ہے لہذا دریا کو ہر صورت میں آج ہی پار کر کے حملے کی ابتدا کی جائے گی، اور میں خیال کرتا ہوں کہ یوناف کا دیا ہوا مشورہ سود مند اور منافع بخش ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ سکندر نے پارمینو سے مزید کہا، سنو پارمینو، دریائے گرانیک سے ڈرنا درے دانیال کی توہین ہے جسے ہم پار کرنے کے بعد یونان سے ایشیائی کوچک کے ساحل پر اترے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد سکندر نے سوالیہ انداز میں اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے یوناف کی طرف دیکھا، پھر دونوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے بلا تعامل اپنے گھوڑے کو دریائے گرانیک میں اتار دیا تھا۔ یوناف اور سکندر کے ساتھ اس موقع پر 1300 بہترین سواروں کا ایک دستہ تھا جو ان کے ساتھ ہی دریا میں کود پڑے تھے۔ سامنے سے ایرانیوں کا لشکر ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ ادھر پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور بڑھنے نہ دیتا تھا، تاہم یوناف اور سکندر دریا کی سرکش لہروں کے بیچوں بیچ راستہ نکالتے ہوئے بڑی سخت جدوجہد کر کے دوسرے کنارے کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یوناف، سکندر اور اس کے 1300 سواروں کی دیکھا دیکھی سکندر کا باقی ماندہ لشکر بھی دریائے گرانیک میں کود گیا تھا اور ہر کوئی بڑی جانیساری کے ساتھ دریا کی لہروں کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سکندر جب اپنے 1300 سواروں کے ساتھ دوسرے کنارے کے قریب پہنچا جبکہ اس کا دوسرا لشکر دریا کے وسط میں ہی تھا تو سامنے کی طرف سے ایرانی ان پر ٹوٹ پڑے۔ سکندر اور یوناف کو انہوں نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ صف آرائی کر سکتے۔ ایرانیوں کے نعروں کا شور قیامت برپا کر رہا تھا اور نیزے تانے ہوئے ایک ایک سوار پر آن پڑا تھا۔ اس موقع پر یوناف نے اپنے سامنے آنے والے کئی ایرانیوں کو ڈھیر کر کے رکھتے ہوئے اپنے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بنا لیا تھا، جبکہ سکندر کا نیزہ لڑتے لڑتے ٹوٹ گیا تو اس نے دوسرا نیزہ لے کر ایران کے بادشاہ داریوس سوم کے داماد مہرداد پر اس زور سے حملہ کیا تھا کہ وہ زخمی ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے گرا اور دم توڑ گیا۔ اسی اثنا میں ایک ایرانی جرنیل رزاسس نے سکندر پر زوردار حملہ کیا اور اس کا نیزہ سکندر کے خود سے گزر کر اس کے شانے میں لگا، اور پیچھے سے لیڈیا کے ایک اور حاکم نے خنجر سے سکندر پر وار کرنا چاہا لیکن کلیتوس مقدونی نے لپک کر تلوار کے وار سے اس لیڈیائی باشندے کا ہاتھ قطع کر دیا۔ اتنے میں سکندر کی اور فوج بھی دریا کو عبور کر کے آن پہنچی۔ اپنے سامنے کی طرف سکندر نے جب دیکھا کہ یوناف کچھ سواروں کے ساتھ بڑی جان فشانی اور دلیری کے ساتھ راستہ بناتے ہوئے کنارے پر چڑھ گیا ہی تو وہ بھی یوناف کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جو سوار اس کے ساتھ تھے ان کے ساتھ وہ بھی خشکی پر چڑھ گیا تھا۔ اتنے میں سکندر کے باقی ماندہ فوج بھی دریا کو عبور کر کے آن پہنچی اور تازہ دم مقدونی ایرانی لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ جنگ میں کئی نامور ایرانی کام آئی اور ان کی فوجیں پسپا ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد پیادہ ایرانی فوج آگے بڑھی لیکن وہ بھی سکندر کے لشکر کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔ گو ایرانیوں نے اس جنگ میں بڑی جانیساری دکھائی اور جب تک ایک ایک سردار نے جان نہ دے دی مقدونوی لشکر کو فتح حاصل کرنے نہ دیا گیا۔ لیکن سکندر کی رہبری میں مقدونیوں کے حملے ایسے ہولناک اور خوفناک تھے کہ ایرانی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح اس پہلی جنگ میں ایرانیوں کو بدترین شکست اور مقدونیوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ ایرانی لشکر شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یونانیوں نے سکندر کے حکم پر ان کے پڑاؤ پر قبضہ کرتے ہوئے ان کی ہر چیز لوٹ لی، اور پھر یونانی لشکر نے دریائے گرانیک کے کنارے اپنا پڑاؤ کرتے ہوئے خیمے نصب کر دیے تھے۔ ایرانیوں کے خلاف سکندر کی اس شاندار فتح کے بعد سکندر کے کچھ جرنیلوں اور سرداروں نے سکندر سے کہا تھا کہ ایشیا کے ساحل پر اترنے کے بعد وہ ٹرائے شہر کے کھنڈرات کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ ان کی توقعات کے خلاف جلدی پیش آ گئی لہٰذا وہ ٹرائے شہر کے کھنڈرات نہ دیکھ سکے۔ لہٰذا اگر ممکن ہو تو کچھ لوگوں کو واپس جا کر ٹرائے شہر کے کھنڈرات دیکھنے کی اجازت دے دی جائے۔
سکندر نے لوگوں کی اس التجا کو قبول کر لیا، بلکہ وہ خود بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا تاکہ ٹرائے شہر کے ان کھنڈرات کو دیکھے جہاں کبھی ان کے آبا و اجداد حملہ آور ہوئے تھے۔ یوناف اور بیوسا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو لیے تھے۔ جب سکندر اور اس کے بے شمار ساتھی ٹرائے شہر کے کھنڈرات میں داخل ہوئے تو جو تاجر اور ماہی گیر اس پہاڑی پر رہتے تھے وہ سب جمع ہو گئے تاکہ یونانیوں کو آثار قدیمہ دکھائیں۔ وہاں کے مندر میں سیاہ رنگ کی ایک ڈھال اور ایک ٹوٹا ہوا بربط پڑا ہوا تھا۔ مندر کے پجاریوں نے حلف اٹھا کر بیان کیا کہ یہ دونوں چیزیں یونان کے قدیم سرما اکیلیس کی نہیں ہیں۔ وہ انہیں ایک نیک شگون سمجھ کر سکندر کے پاس لائی تھی۔ سکندر نے دونوں چیزوں کا بغور جائزہ لیا، پھر ڈھال رکھ لی اور کہا کہ یہ فوج کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اس کی جگہ اس نے اپنی ڈھال مندر کے حوالے کر دی۔ شام کے وقت جشن منایا گیا۔ فوج کے ممتاز افسروں نے اکیلیز اور اس کے ساتھی جرنیل پیروکلاؤس کی قبروں پر جا کر شراب پی کہ یہ دونوں شخص بہت گہرے دوست تھے، اور جب نشہ چڑھ گیا تو انہوں نے اپنے بالوں میں ہار لٹکائے اور ٹرائے کے کھنڈرات میں مرنے والے اپنے آبا کی یاد میں رقص کرنے لگے تھے۔ سکندر بانسری بجاتے اور رقص کرتے ہوئے تھک گیا تو شعلوں کی روشنی میں ایک مقام پر بیٹھ گیا اور اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں سوچ رہا ہوں کہ مشہور یونانی سرما اکیلیز واقعی کوئی نامور جنگجو تھا یا ہومر نے اپنے زور تخیل سے ایک افسانوی کردار تیار کر لیا ہے۔ فرض کرو اگر ہومر اپنی شہر آفاق نظم ایلیاڈ میں نہ لکھتا تو کیا ہمیں اکیلیز کے متعلق کچھ معلوم ہو سکتا تھا؟ اس پر سکندر کا ایک ساتھی جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر کسی جوان مرد کے کارناموں کی طرح ستائش کے گیت گانے کے لیے کوئی بلند پایا شاعر موجود نہ ہو تو ہر کارنامہ 2-3 پشتوں میں فراموش ہو جائے گا۔ غرض ہم آج اہل یونان یا اہل ٹرائے کی یاد میں جشن نہیں منا رہے، ان کی یاد میں رقص نہیں کر رہے، بلکہ اس کارنامے کی یاد میں سب کچھ ہو رہا ہے جسے ہومر نے شیر کا لباس پہنا کر زندہ جاوید کیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سکندر کا وہ ساتھی پھر کہنے لگا، ہیلن کی بازیابی کے سلسلے میں ہمارے آبا و اجداد نے جو ٹرائے شہر پر حملہ کیا تھا ان کے یہ کارنامے آنے والی نسلوں میں صدیوں تک قائم و دائم رہیں گے۔ جب یہ شخص خاموش ہوا تو سکندر کا جرنیل بیتھلموس کہنے لگا، محض زور خطابت کی بنا پر کسی واقعے کو بقائے دوام کا لباس نہیں پہنایا جا سکتا۔ ہیلن جیسی شاندار عورت ہی کو لے لو، مجھے تو ان درختوں میں اس کی روح اب بھی چلتی پھرتی معلوم ہوتی ہے اور اس کے شانوں پر لمبے لمبے بال لہراتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس پر سکندر مسکراتے ہوئے اپنے جرنیل بیتھلموس سے کہنے لگا، بیتھلموس، یہ تمہارا وہم اور خیال ہے اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اب تم اپنے خیال اور وہم سے باہر نکل آؤ۔ جس وقت سکندر اور اس کے ساتھی ٹرائے شہر کے کھنڈرات میں پرانی یادوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اس وقت یوناف اور بیوسا بھی دونوں میاں بیوی ٹرائے شہر کے کھنڈرات میں ایک چٹان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور انتہائی شیریں آواز میں کہنے لگی، سنو یوناف، کیتم سے انتقام لینے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ جہاں اس وقت تم بیٹھے ہو تم سے تھوڑی ہی دور بائیں طرف آرب نبیتا اور کیتم بھی موجود ہیں۔ اس وقت عزازل ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ کہیں جا چکا ہے، اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کیتم آرب اور نبیتا سے ذرا ہٹ کر علیحدہ اور اکیلی پتھر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر تم دونوں میاں بیوی اس سے انتقام لینا چاہو تو انتقام لینے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ ابلیکا کی یہ گفتگو سن کر یوناف فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابلیکا کی ساری گفتگو سے اس نے بیوسا کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ پھر دونوں میاں بیوی اس سمت تیزی سے چل دیے جس کی طرف ابلیکا نے انہیں رہنمائی کی تھی۔ جب وہ ایک قدرے بلند کوہستانی چوٹی کے پاس گئے تو انہوں نے نیچے دیکھا، دائیں طرف ایک چٹان کے پاس آرب اور نبیتا اکٹھے بیٹھے تھے، جبکہ کیتم ان سے ذرا ہٹ کر دائیں جانب اکیلی بیٹھی ہوئی دھوپ میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس موقع سے اس کوہستانی چوٹی کے اوپر یوناف نے اپنے پہلو میں کھڑی بیوسا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، سنو بیوسا، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس چوٹی سے ایک پتھر اٹھا کر میں آئین کیتم کے اوپر دے ماروں گا۔ اس طرح کیتم کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے گا اور وہ ایک دم موت کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ بیوسا نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہذا یوناف حرکت میں آیا۔ قریب ہی پڑا ہوا اس نے ایک بہت بڑا چٹان نما پتھر اٹھایا اور ابھی وہ چاہتا ہی تھا کہ اس پتھر کو کیتم پر دے مارے کہ ٹرائے شہر کے اس سنسان اور ویران قبرستانوں جیسے مغموم سناٹوں کے اندر
جسموں کی دہلیز پر اٹھنے والے فحش ناٹک اور رگوں میں اچھلتے ہوئے لہو جیسا تپش زیر شور اس کوہستانی سلسلے میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ ہر شے کی طرف ضمیر میں لپکتے ہوئے شعلے رقص کر رہے ہوں۔ اچانک یوناف اور بیوسا نے جب موڑ کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان کی پشت پر ایک قدرے بلند چوٹی سے عزازیل عذابوں کی ہولناک تباہی، فسوں کار جوان رات، ہواؤں کے وحشی پہاڑ اور ظلم و جبر کی پیاس کی طرح ان دونوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوناف اور بیوسا نے جب دیکھا کہ عزازیل ان کی پشت کی طرف سے ان دونوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہی، تو وہ دونوں اپنی پوری بیداری اور ایک جہتی کے ساتھ سنبھل گئے۔ عین اس موقع پر یوناف نے جو اپنے ہاتھوں میں چٹان نما بہت بڑا پتھر اٹھا رکھا تھا، وہ اس نے نیچے بیٹھی ہوئی کیتم کے اوپر پوری قوت سے پھینک دیا، جس کے نتیجے میں کیتم اس چٹان نما پتھر کے نیچے آ کر کچلی گئی تھی۔ اس موقع پر کیتم نے ایک ہولناک اور وحشت خیز چیخ بلند کی، جس کی وجہ سے ذرا فاصلے پر بیٹھے ہوئے عارب اور نبیتا بھی متوجہ ہو گئی، اور جب ان دونوں میاں بیوی نے دیکھا کہ بلندی پر سے یوناف نے کیتم پر چٹان گرا دی ہے، اور پھر یہ کہ ان دونوں کی پشت کی طرف سے عزازیل بھی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر توڑ رہا ہے، تو وہ دونوں میاں بیوی بھی یوناف اور بیوسا سے نمٹنے کے لیے اس بلند کوہستانی چوٹی پر چڑھ گئے تھے جس پر یوناف اور بیوسا کھڑے ہوئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف سے عارب اور نبیتا یوناف اور بیوسا کی طرف بڑھ رہے تھے، اور دوسری سمت سے عزازیل اپنی پوری ہولناکی اور خوفناکی کے ساتھ ان دونوں کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ ایسے میں ابلیکا نے فوراً یوناف کی گردن پر اپنا حلقہ نما اور میٹھے پن کا احساس دلانے والا لمس دیا، اور ساتھ ہی اس کی تسلی اور حوصلہ بھری آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ یوناف میرے حبیب، ان تینوں باولے کتوں کے مقابلے میں ہراساں اور پریشان مت ہونا۔ میں اس وقت تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور تینوں مل کر انہیں ایسا مار بھگائیں گی کہ جس طرح کوئی راہ گزر سے اپنے پیچھے بھونکنے والے کتوں کو مار بھگاتا ہے۔ بہتر ہے تم دونوں میاں بیوی مل کر عارب اور نبیتا کا سامنا کرو، جبکہ عزازیل سے میں خود نمٹتی ہوں۔ ابلیکا کی یہ گفتگو سن کر یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے بڑے پرسکون لہجے میں ابلیکا سے کہا، ابلیکا، تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکر ہے کہ تو ہمیشہ بروقت ہم دونوں میاں بیوی کی مدد کو پہنچتی ہے۔ تو ایسا کر کے بیوسا کے ساتھ ہو لے، اور تم دونوں مل کر عارب اور نبیتا کی طرف سے دفاع کرو۔ آج اس عزازیل سے میں خود نمٹوں گا، اسے بتاؤں گا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں ہے، بلکہ میں نہ صرف اس کا سامنا کر سکتا ہوں، بلکہ ضرورت کے وقت جب چاہوں اسے زیر کرنے کی قوت بھی رکھتا ہوں۔ ابلیکا نے یوناف کے اس فیصلے سے اتفاق کیا۔ ساتھ ہی یوناف نے اپنے پہلو میں کھڑی بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو بیوسا، میں اس عزازیل کا سامنا کروں گا، تم نبیتا سے نمٹنا، اور عارب سے ابلیکا خود ہی معاملہ نمٹا لے گی۔ تم فکر مند نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ تم عارب اور نبیتا کے سامنے اکیلی ہو۔ ابلیکا تمہارے ساتھ ہے، اور وہ کم از کم عارب کو تمہارے نزدیک نہیں آنے دے گی۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر بیوسا کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، اور ایسے میں اس کے خوبصورت اور خوشنما دانت آسمان سے گرتی شبنم کی مانند موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ پھر اس نے بڑی تسلی آمیز انداز میں یوناف کو مخاطب کر کے کہا، آپ میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں، اگر ابلیکا میرے ساتھ ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ عارب کو خود سنبھال لے گی، اور میں اس نبیتا کو آج وہ سبق سکھاؤں گی کہ وہ یاد رکھے گی کہ بیوسا کے ساتھ مقابلہ کرنا کسی عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بیوسا خاموش ہو گئی، اس لیے کہ عزازیل، عارب اور نبیتا حملہ آور ہونے کے لیے ان کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ اب عزازیل لو کے گرم جھونکوں اور آگ و آہن کے طوفان کی طرح یوناف کے قریب آیا، اور اپنی پوری آتش مزاجی اور طلسماتی اشارات کے انداز میں وہ یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ خیر کے گماشتے اور نیکی کے نمائندے، تو نے میری ساتھی کیتم پر چٹان پھینک کر ایک بھیانک اور ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا ان کوہستانی سلسلوں میں تمہیں اس جنون کی سزا مل کر رہے گی۔ دیکھ نیکی کے نمائندے، اس کوہستانی سلسلے میں تجھے میں سیاہ بھیڑیوں کے گلوں کی طرح ہانکوں گا، تیرے ساتھ بخت اتفاق کا کھیل کھیلوں گا، اور ان بلندیوں میں تیری ہستی ریت کے ذروں کی طرح نقش کر دوں گا۔ یوناف پتھروں کی طرح محکم اور مستحکم رہ کر عزازیل کی گفتگو سنتا رہا۔ جب عزازیل خاموش ہوا تب وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا،
دیکھو جھوٹے اماموں پر سچائی کے پرچم بلند کرنے والے فاسق و فاجر اور اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والے، خداوند کے احکامات کی پابندی سے گریز کرنے والے۔ قسم ہے مجھے اپنے رب، اپنے اس خالق و مالک کی جو پانی کو نمی، آگ کو تپش، ہوا کو لطافت، سورج کو حدت اور راتوں کو رازدار چاند عطا کرتا ہے۔ ان کوہستانی سلسلوں کی چوٹی کے اندر میں بھی تیرے ساتھ بخت و اتفاق کا ہی کھیل کھیلوں گا۔ میرا رب جو خالق دو جہاں اور وارث ارض و سما ہے، وہ تیرے مقابلے میں ضرور میری مدد فرمائے گا۔ اور یہ سن لے بدقسمت عزازیل کہ اگر تو سیاہ بھیڑوں کے گلوں کی طرح مجھے ہانکنے کا دعویٰ کرتا ہے اور تو مجھے ریت کے ذروں کی طرح منتشر کرنے کی بات کرتا ہے، یاد رکھ میں بھی اپنے خداوند کی نصرت و حمایت کے سہارے تیری حالت قفس کے سکوت پرور اداسی، زندان کی ہولناک تاریکی اور کسی گیدڑ کی متعفن لاش کی طرح بھیانک کر دینے کا عزم لیے تیرے سامنے آتا ہوں، اور میں اپنے رب ہی کی تائید کے سہارے تجھ پر یہ بھی انکشاف کرتا ہوں کہ جب تیرا میرا ٹکراؤ ہوگا اور میں تیری حالت ایسی کروں گا کہ تیرا چہرہ فق ہو جائے گا، تیرے بازو شل ہوں گے، تیرے الفاظ کا طلسم منجمد ہو جائے گا، اور تیرے سارے ظلمات کو میں پامال اور پرآشوب راہوں کی کیفیت میں منتقل کر دوں گا۔ اے عزازیل، آگے بڑھ، مجھ پر حملہ آور ہو، پھر دیکھ اے رشتہ اتحاد توڑنے والے، اے ابہام پرست اور متعصب و جنونی، میں تیرے ساتھ اس معاملے میں اس مقابلے کا کیا انجام کرتا ہوں۔ یوناف کی یہ گفتگو سننے کے بعد عزازیل نے لمحہ بھر کے لیے آسمان پر اڑتی ابابیلوں کی طرف دیکھا، پھر وہ گرد و غبار سے تیز مرغولوں کی طرح لپکتا ہوا یوناف کے قریب آیا اور اس کے شانے پر ایسی زوردار ضرب لگائی تھی کہ یوناف بل کھاتا اور پلٹیاں لیتا ہوا دور جا گرا۔ گرتے ہوئے وہ ایک چٹان سے ٹکرایا اور ایسا لگتا تھا کہ اس کی پیٹھ پر خاصی چوٹ آئی ہو، تاہم جس جگہ اسے ضرب آئی تھی اس جگہ کو سہلاتا ہوا وہ فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب عزازیل اپنی اس کامیابی پر اترانے کے انداز میں یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ نیکی کے نمائندے، کوہستانوں کی ان بلندیوں پر میں تم دونوں میاں بیوی کا اتحاد اور عزم پامال کر کے رکھ دوں گا، تمہاری آوازوں میں زہر، تمہارے جذبوں میں کوہر اور تمہارے آدرش میں ناکامی اور نامرادی کی ذلت گھول کر رکھ دوں گا۔ عزازیل کی اس گفتگو پر یوناف نے قہرآلود انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، دیکھ گمراہی سے کام ملا کر چلنے والے، تیرے سینے میں بدی اور انتقام کے جو شعلے لپکتے پھرتے ہیں انہیں میں عنقریب سرد کروں گا، اور یہ بھی لکھ رکھ کہ میں اپنے نیکی کے خول میں تیری زندگی کے دشمن، تیرے خون کا پیاسا اور تیرے نفس کے لیے ایک ہولناک تباہی ہوں۔ دیکھ عزازیل، جب میں اپنے رب کا نام لے کر ضرب لگاؤں گا تو میری آوازوں کی گونج سے، میری للکار کی دہشت سے تیرے نفس اور شر کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے زوردار انداز میں خداوند قدوس کی تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر پکارا تھا، اور اس کے ساتھ ہی فضا میں اس نے کسی تیز پرواز شاہین کی طرح جست لگائی، اور پھر اس نے ویسے ہی عزازیل کے شانے پر ضرب لگائی جیسے تھوڑی دیر پہلے عزازیل نے اس پر ضرب لگائی تھی۔ یوناف کی یہ ضرب ایسی ہولناک اور پرزور تھی کہ عزازیل بری طرح ہوا میں اچھلتا اور قلع بازیاں کھاتا ہوا سامنے والی چٹان کے ساتھ جا ٹکرایا۔ انتہائی بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یوناف آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اپنے چہرے پر کامیابی اور کامرانی کی مسرت بکھیرتے ہوئے اس نے عزازیل سے کہنا شروع کیا، سن شہروں کو ویران اور صلیبوں کو خون آلود کرنے والی، کیا میں نے موت کے ان سناٹوں میں تجھ پر ضرب لگا کر تیری حالت راہوں کے آشوب، اندھیروں کے بھور، زہر کی ہلاکت جیسی نہیں کر دی؟ اور دیکھ میں نے تیرے بشارت طلب دل میں شب حبس کا قہر اور تیری آرزو مند آنکھوں میں دکھ کی لہریں بھر دی ہیں۔ اے عزازیل سن، میرا رب ہر فصل کے لیے ابر، ہر کھیت کے لیے ہریالی اور ہر راہ کے لیے رہنما ضرور مہیا کرتا ہے۔ پھر تو ایسا زوراور دراز دست نہیں ہے کہ اپنی منمانی کرتا پھرے، میں تو تیرے پیچھے موت کے گرداب اور شہر شہر پکارتی موت کی طرح لگ جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف رک گیا، اس لیے کہ عزازیل اپنی جگہ سے اٹھ کر سنبھل چکا تھا، تاہم وہ تھوڑی دیر تک یوناف کی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ شاید یوناف کی ضرب نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ آتے جاتے لمحوں کی طرح اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
عزازیل نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اس موقع پر یوناف نے دیکھا اس کی آنکھوں کے اندر بھیانک عداوتیں اور چہرے کی شکنوں میں انتقام کی لہریں بکھر گئی تھیں، جس سے یوناف نے یہ جان لیا کہ وہ ابھی ہار ماننے والا نہیں بلکہ مقابلے کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر یوناف برق رفتاری سے آگے بڑھا اور لگاتار کئی بھرپور ضربات اس نے عزازیل کے لگائیں۔ عزازیل نے اس طوفانی حملے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اس موقع پر کوہستانی سناٹوں کے اندر یوناف اس پر قہر خداوندی بن کر ٹوٹ پڑا اور اسے ضرب پر ضرب لگانا شروع کر دی۔ آخر میں چند ضربات یوناف نے اس کے پیٹ اور پسلیوں پر کچھ اس طرح لگائیں کہ عزازیل اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور بڑی بے بسی کے عالم میں سامنے والی چٹان کے ساتھ جا ٹکرایا۔ یوناف پھر اس سے ذرا قریب ہوا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ دن کے شکاری کتے، رات کے اوباش الو، اٹھ، اگر تجھ میں ہمت ہے تو پھر میرا مقابلہ کر۔ میں نے عزم کر رکھا ہے کہ اس کوہستانی سلسلے کی ایک ایک چٹان اور ایک ایک پتھر پر تیری بزدلی اور شکست کی داستانیں رقم کروں گا۔ بلکہ یہی نہیں، میں تیرے شعلہ شیطانی کو بجھا دوں گا، تیرے انا کے بت توڑ دوں گا اور تیری بدی کے سیاہ شیش محل چکنا چور کر دوں گا۔ وقت کی اڑتی گرد میں اے عزازیل، تیرے خمیر کو میں بزدلی اور خوف سے بھر دوں گا اور تیری حالت اور کیفیت مرگھٹ کی راکھ جیسی بنا کر رکھ دوں گا۔ یوناف کی اس گفتگو کا عزازیل نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یوناف کی ضربوں نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا ہو۔ اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ مایوسی نا امیدی کی حالت میں کھڑا رہا اور اس کی حیت سے لگتا تھا کہ جیسے وہ اس کوہستانی سلسلے میں یوناف کا مزید مقابلہ کرنے کے بجائے فرار کی راہیں تلاش کرنے لگا ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر تک عزازیل اپنی جگہ پر کھڑا رہنے کے بعد عجیب سے انداز میں یوناف کی طرف دیکھتا رہا، پھر شاید وہ اپنی ساری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ دوسری طرف ابلیکا اور بیوسا نے بھی عارب اور نبیتا کو مار مار کر ان کی حالت بدترین کر دی تھی۔ ان دونوں نے نبیتا کو مار مار کر اس کی حالت بدترین کر دی۔ ان دونوں نے ابلیکا اور بیوسا کے ہاتھوں پیٹتے ہوئے جب دیکھا کہ ان کا آقا عزازیل یوناف کے سامنے سے بھاگ گیا ہے تو وہ دونوں بھی اپنی ساری قوتوں کو حرکت میں لائی اور اس کوہستانی سلسلے سے روپوش ہو گئے۔ ان دونوں میاں بیوی کے بھاگ جانے کے بعد بیوسا مسکراتی ہوئی اور بڑی تیزی سے چلتی ہوئی یوناف کے پاس آئی اور ان کا ہاتھ اپنے نرم و گداز ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کہا، نبیتا کو مارتے ہوئے میں آپ کی طرف بڑے غور اور فکر مندی سے دیکھ رہی تھی کہ آپ اور عزازیل کے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ آپ نے عزازیل کو ایسی مار ماری ہے کہ وہ سمجھ جائے گا کہ یوں ہی منہ اٹھا کر آپ پر کسی بھی وقت وہ حملہ آور ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بیوسا تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر وہ دوبارہ بڑے غور سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کرتاس وقت پر لکھے تبسم کی طرح مسکراتے ہوئے یوناف سے کہنے لگی، میں خوش قسمت ہوں کہ آپ میری زندگی کے ساتھی ہیں، اور جس لڑکی کو آپ جیسا شوہر ملے اسے دنیا بھر کی خوشیاں اور سکون قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ یقیناً میرے دل کا ہر مرہم، میرے راتوں کا اجالا، میری ذلت کا حوالہ، قرار جسم و جان، قلب کی راحت، نظر کی روشنی، فکر کی وسعت، عزم کی پائندگی اور میرے ارمانوں کا مرکز یقین ہیں، اور میں اپنے اس اجالے، اپنے سکون کی ہر صورت میں حفاظت کروں گی۔ بیوسا کے یہ الفاظ سن کر یوناف نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو بیوسا، آج تو تم کچھ خلاف معمول زیادہ ہی میرے لیے محبت بھرے الفاظ استعمال کرنے لگی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے کس قدر گہری اور بے تحاشا چاہت ہے۔ اگر تم اپنی محبت اور اپنے رنگین اور خوشکن الفاظ کے جواب میں مجھ سے کچھ سننا چاہتی ہو تو پھر سنو بیوسا کہ تمہاری میرے لیے کیا اہمیت ہے اور میری نظروں میں کیا وقت اور عزت ہے۔ بہرحال مختصر الفاظ میں تمہارے اطمینان، تمہاری خوشی اور تمہاری خوشنودی کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیوسا، تم میری ذات کے لیے میرے نفس اور میرے جسم کے لیے نور قمر کی سی لطافت ہو، بلکہ گل کی خوشبو اور مکمل حسن کا ایک پیکر ہو۔ اور سنو بیوسا، تمہارے یہ ریشمی پاؤں، تمہارے خوبصورت بازو، تمہاری چمکدار گردن، تمہارے نرم و نازک بال، تمہارا گلاب چہرہ اور تمہاری نیلی جھیل جیسی آنکھیں میرے لیے صبح کی کرنوں جیسی راحت و اطمینان اور روح کا سرور فراہم کرتے ہیں۔ میں زندگی میں ہر چیز کو، بلکہ اپنے نفس اور اپنی جان کو بھی بھول سکتا ہوں
اور تمہیں اور تمہاری رفاقت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یوناف کے یہ پیار بھرے الفاظ سن کر بیوسا نے فرط محبت سے یوناف کا بازو اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ پھر وہ بڑے پیارے انداز میں یوناف کے ہاتھ چوم کر رہ گئی، اور اس کی اس چاہت سے یوناف کے چہرے پر بھی ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھرتی ہوئی نظر آئی۔ پھر اس نے بھی بیوسا کا دوسرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ اب چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سکندر اور اس کے ساتھی واپس جانے والے ہوں اور ہمیں وہ تلاش کرتے پھر رہے ہوں۔ بیوسا نے تائید کی اور پھر دونوں اس جگہ جا کر بیٹھ گئے تھے جہاں سے اٹھ کر وہ عزازیل، عارب اور نبیتا سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سکندر کے ساتھی بھی ٹرائے شہر کے کھنڈرات میں گھوم پھر کر تھک گئے۔ پھر وہ سب واپس جانے لگے تھے۔ یوناف اور بیوسا بھی ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔